السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم نے گزشتہ کل پڑھا تھا کلام کے تعلق سے کہ کلام میں مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ کلام اسم سے بن سکتا ہے یا فعل اور اسم سے بن سکتا ہے، اس کے علاوہ اسم حرف سے نہیں بن سکتا، نہ ہی فعل حرف سے بن سکتا ہے وغیرہ۔ اس کے بعد میں نیچے ایک اعتراض تھا کہ آپ نے کہا کہ اسم اور حرف سے کلام نہیں بن سکتا، تو یا زیدو یا حرف ہے اور زید اسم ہے، اس سے کلام تو بن گیا ہے۔ اس کا جواب بھی دے دیا گیا تھا کہ یہاں پہ یا اصل میں حرف نہیں ہے بلکہ یہ ادعو یا اطلبو ہے، تو گویا کہ فعل اور اسم ہو گئے، لہٰذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں سے آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ۔ جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے تو آئیں تیسری قسم شروع کریں، تینوں قسمیں شروع کرتے ہیں۔ واللہ الموفق المعین، اللہ تعالی ہی توفیق بخشنے والا مددگار ہے۔ فلنشرع آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ فعل امر ہے اور باب فتح یفتحو سے ہوگا اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کو امر مجازی بھی کہتے ہیں۔ اور لام کو میں نے ساکن پڑھا کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ فعل ورنہ عام طور پر تو لام امر مکسور ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے پہلے واو ہو یا فا ہو تو اس لام کو ہم ساکن پڑھتے ہیں، جیسے فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمهم وغیرہ۔ اور فی الاقسام ثلاثہ، اور موفق آپ باب جو دیکھ رہے ہیں باب تفعیل سے ہے، اس میں فاعل ہے، اور اسی طرح سے معین باب افعال سے اس میں فاعل ہے۔ اصل میں یہ معوینو تھا یعنی اجوف واوی ہے، پھر اس کو واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیے ہیں، پھر واو کو یا سے بدل دیے ہیں کیونکہ واو ساکن ما قبل مکسور ہو گیا تھا۔ القسم الاول فی الاسم، اور پہلی قسم ہے اسم کے بیان میں۔ وقت مرہ تعریف ہو، اس کی تعریف گزر چکی ہے، یعنی کہ الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، یعنی اسم ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ وہو ینقسم الی المعرب والمبنی، اور یہ معرب اور مبنی کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ انقسم ینقسم یہ لازم ہے باب انفعال سے، اور معرب اعرب یعرب، اعراب کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، کسی چیز کو بتا دینا، اور معرب باب افعال سے اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں مفعول مانیں گے تو ترجمہ ہوگا ظاہر کیا ہوا، اور اس میں ظرف مانتے ہیں تو ظاہر کرنے کی جگہ بہتر ہے اس میں ظرف مانا جائے تاکہ اس پر اعراب جو ظاہر ہوتا ہے وہ واضح ہو جائے۔ والمبنی، اسی طرح سے مبنی کا معاملہ ہے کہ بنا یبنی سے ہے، یعنی کہ بانون یا اس کا مادہ ہے تعمیر کرنا، بنانا وغیرہ۔ اور باب ضرب یضرب سے ہے، ناقص یائی کہیں گے اس کو، اصل میں یہ مبنیون ہے یا مبنن ہے، یعنی کہ اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے یا اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس میں مفعول مانتے ہیں تو اس کی تعلیل مرمیون کی طرح ہوگی، اور اگر اس میں ظرف مانتے ہیں تو اس کی تعلیل مرمن کی طرح ہوگی۔ فلنذکر احکامہ، تو چلیں اس کے احکام بیان کرتے ہیں، یعنی پہلی قسم کے جو احکام ہیں دونوں کے یہ بیان کرتے ہیں۔ فی بابین، دو بابوں میں، یعنی کہ معرب کے لیے ایک باب اور مبنی کے لیے ایک باب۔ وخاتمۃ، اور ایک خاتمے میں بھی۔ الباب الاول فی الاسم المعربی، اور پہلا باب اس میں معرب کے بیان میں ہے۔ وفیہ مقدمۃ، اور اس میں ایک مقدمہ ہے۔ وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقاصد ہوں گے۔ وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ بھی ہے اس میں۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، رہا مقدمہ تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل، پہلی فصل ہے فی تعریف الاسم المعربی، اس میں معرب کی تعریف کے بیان میں۔ وہو کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل، یہاں تک یہ معرب کی تعریف ہو گئی کہ ہر وہ اسم ہے جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو۔ یہاں پر 2 قید لگائی گئی ہے، ایک تو یہ کہ مرکب ہو، یعنی کہ
مفرد نہ ہو. مرکب کبھی کبھی بولا جاتا ہے مفرد کے مقابلے میں، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی سے جڑا ہوا ہو. کیونکہ مان لیں کہ ہم زید کہتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہم زید پہ آپ ضمہ دیں گے، فتحہ دیں گے، کسرہ دیں گے، کیا دیں گے؟ اگر آپ ضمہ دیتے تو میں پوچھوں گا کہ یہ مرفوعات جو 8 ہیں ان میں سے آپ نے اس کو کیا بنایا. اگر آپ فتحہ دیتے ہیں تو میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ منصوبات جو 12 ہیں ان میں سے آپ نے کس بنا پر اس کو فتحہ دیا ہے. آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کسی سے مرکب نہیں. ہاں اگر یہ کسی سے مرکب ہو جائے اب وہ کہیں گے کہ یہ مبنی نہیں رہا، اور اگر مرکب نہیں ہوتا تنہا صرف رہتا ہے زید، خالد، بکر، عمرو وغیرہ، تو یہ سب کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. دوسری قید ہے ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور ساتھ ہی یہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، کیونکہ مبنی اصل کے مشابہ ہونے سے بھی یہ دوسرا اسم مبنی ہو جاتا ہے. اشبہ یشبہ، اشبہ مشابہ ہونا. اعنی الحرف والامر الامر الحاضر والماضیہ، انہوں نے خود بتا دیا کہ مبنی اصل 3 ہیں، تمام حروف، امر حاضر معروف اور فعل ماضی. یعنی امر حاضر جو ہے جمع صرف غائب کا نہیں ہے، اور نہ ہی متکلم کا، یہ معرب نہیں ہے، مبنی نہیں ہے، معرب ہیں. 9 زید فی قام زید، قام زید میں زید تنہا زید نہیں، وحدہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ حال بن رہا ہے. لعدم ترکیبی، جواب اس کا یہی دے رہے ہیں، یعنی کہ زید تنہا زید نہیں. کیوں؟ لعدم ترکیب، کیونکہ اس کے لیے ترکیب نہیں ہے، یعنی مرکب نہیں ہے، کسی چیز سے جڑا ہوا ملا ہوا نہیں، اس پر کوئی عامل نہیں آ رہا ہے، تنہا اکیلے پڑا ہے. ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور ایسے ہی قام ہؤلاء میں ہؤلاء بھی مبنی نہیں ہے. کیوں؟ لوجود الشبہ بالحرف، اس لیے کہ اس میں حرف کی مشابہت پائی جا رہی ہے. کیسے حرف کی مشابہت؟ جس طرح سے حرف اپنا معنی تنہا پورا نہیں کر سکتا، ایسے ہی یہ اس میں اشارہ ہے بغیر مشار الیہ کہ اس کا معنی واضح نہیں ہو سکتا. میں آپ سے کہوں یہ پڑھو، ارے یہ پڑھو نا، آپ نے کیا سمجھا؟ کچھ نہیں سمجھیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں فصل کو کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے، کہ حکموں کو کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے، کہ دوسری کتاب کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے. کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جب میں کہوں گا کہ یہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، تو اب یہاں سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ اس میں اشارہ کا مطلب کیا تھا. تو جس طرح سے حرف تنہا من بولتے ہیں اس کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے، تو لیکن جب من البصرہ بول دیتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تنہا ہؤلاء بولنے سے واضح نہیں ہوتا ہے. ہؤلاء الرجال بولیں گے تو واضح ہو جائے گا. ہؤلاء وغیرہ جو بھی چیزیں اس کا مشار الیہ بنا سکتے ہوں. لوجود الشبہ بالحرف، حرف سے مشابہ ہونے کی وجہ سے. ویسمى متمکنا، اب یہاں سے ایک بات اور بتا دے رہے ہیں کہ معرب جو ہوتا ہے اس کو متمکن بھی کہتے ہیں. تو اس کا سبب آپ نے علم النحو میں بھی پڑھ لیا تھا کہ متمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینا، کیونکہ یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. نیچے لکھا ہوا متمکن الاعراب. فصل، اب یہاں سے ایک دوسری فصل چل رہی ہے. حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا و تقدیریا، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر، یعنی کہ معرب کا آخر عوامل کے بدلنے سے، عوامل کے لفظی یا تقدیری بدلنے سے بدل جاتا ہے. اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے، اور یہ بدلنا لفظی ہو یا تقدیری. جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید. یہاں پہ آپ کو ایک واضح کر دوں ایک چیز کہ عوامل جو یہ کہے ہیں، یعنی کہ عامل رافع یا عامل ناصب یا عامل جر، یہ 3 مراد ہیں. عوامل سے مراد یہ ہیں. ان کے علاوہ جو ویسے تو 100 عامل ہوتے ہیں، ان کے علاوہ مجموعی طور پر 100 عامل ہیں، شرح میں عامل وغیرہ جو آپ پڑھتے ہیں. لیکن اصل یہاں پر جو مراد ہے عوامل سے مراد ہے وہ عامل رافع ہو، یعنی کہ مرفوعات میں سے 8 میں سے کوئی ہو، عامل ناصب یعنی منصوبات میں سے کوئی ایک ہو، عامل جر یعنی کہ وہ 2 میں سے کوئی ایک ہو، حرف جر ہو یا مضاف الیہ ہو، مضاف ہو وغیرہ. تو اس سے مراد وہی ہے، اس کو خیال رکھیں آپ. ومررت بزید، 2 باتیں انہوں نے کہا ہے. ایک تو لفظی اختلاف ہوتا ہے اور ایک تقدیری ہوتا ہے. لفظی آپ نے دیکھ لیا، وہاں پر عامل کیا ہے؟ جاء عامل ہے، رأیت عامل ہے، مررت یہاں پہ بھی عامل ہے.
تو تینوں الگ الگ عامل ہیں. جاء عامل رافع تھا کیونکہ وہ فاعل بنا رہا ہے. رأیت عامل ناصب ہے کیونکہ مفعول بنا رہا ہے. اور بزیدن میں با عامل جر ہے کیونکہ وہ حرف جر ہے، اپنے بات کو مجرور کر دیتا ہے. او تقدیرین، یا جو عامل ہو اور یہ اختلاف، یہ تبدیلی جو ہو، یہ تبدیلی تقدیری تبدیلی ہو. جیسے جاءنی موسیٰ، موسیٰ پہلے ہی رأیت موسیٰ، مررت بھی موسیٰ. آپ کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہاں پہ بھی کھڑا زبر، یہاں پہ بھی کھڑا زبر، یہاں پہ بھی کھڑا زبر، کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اب یہی کہیں گے کہ لفظاً نہیں ہوئی ہے تبدیلی، بلکہ تقدیراً ہوئی ہے. تو عزیز طلبہ، سبق بس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.